کل کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے درود پڑھنا بہتر ہے یا پھر کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں. ایک اور حدیث بھی اس سلسلے میں ملی ہے، وہ بھی سنا دیتی ہوں آپ کو. سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا. کس کی قبر کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس. اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، یعنی جو ان کا گھر ہوتا تھا، رات کا کھانا کھا رہے تھے. قریب قریب تھے نا گھر، یعنی قبر بھی قریب تھی، ان کا گھر بھی بالکل پچھلی طرف حضرت فاطمہ کا بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ میں قبر کے پاس کھڑا ہو کے کچھ کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا مجھے چاہت نہیں، میرے دل نہیں چاہ رہا. تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا، سہیل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا. انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے. آپ کو معلوم ہے مسجد میں داخلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو جو وہ دعا اسے کھائی گئی ہے وہیں سے دعا کرتے جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے. اچھا، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. یعنی آج تم کھڑے ہو کے ایسا کر رہے ہو، پھر نیکسٹ لیول پہ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص، یعنی اسپین میں جو شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو. جو وہاں سے بھیج رہا ہے اس کی بھی فرشتے لے کے پہنچا رہے ہیں، اور جو یہاں کھڑا ہے اس کی بھی فرشتوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں سن رہے وہ. ٹھیک ہے، واضح. یہ کتاب احکام الجنائز البانی کی، وہاں سے دیکھ لیجیے.